ہماری معیشت کے لیے انتہائی اہم ضروری ہے. ہمارے یہاں ٹیکس آمدن بڑھے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ کام جس کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، اور ایک بہت اہم علاقہ سیکٹر جس میں ایسا نہیں ہو پا رہا، اس کے خلاف آج آپریشن کا آغاز کیا ہے، اور وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ کے خلاف. ایف بی آر نے آج اس کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کا آغاز کیا ہے. ملک میں سالانہ 2 ارب ڈالرز کی سمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات بکتی ہیں، جن سے قومی خزانے کو سالانہ 200 ارب روپے ٹیکسز میں نقصان ہوتا ہے. اس تیل کو ایرانی پیٹرول کہا جاتا ہے، جو عام پیٹرول سے 10 سے 15 روپے لیٹر سستا ہوتا ہے. آج سے ایف بی آر پاکستان کسٹمز ایف سی رینجز کے ساتھ صوبائی حکومتیں ضلعی انتظامیہ ایک قومی کریک ڈاؤن کا آغاز کر رہی ہیں. اسمگل شدہ تیل بیچنے والے پیٹرول پمپ کو سیل کیا جائے گا. آئل ٹینکرز اور ممنوعہ پیٹرول پمپ وہاں کی سرکار بند کیا جائے گا، اور ملزمان کو 5 سال سزا اور 14 سال تک کی قید و مشقت بھی ہو سکے گی. وزیر اعظم عمران خان نے اس کی منظوری دی. ایک بہت بھرپور قومی اس سلسلے میں انہوں نے میٹنگ لی، اور اینٹی اسمگلنگ کے حوالے سے اس اجلاس میں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں 2094 پیٹرول پمپ اسمگل شدہ تیل فروخت کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کو اس حوالے سے شدید خطرہ ہے. یہ کثیر تعداد میں مصنوعات ایران سے پاکستان اسمگل ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے لیے، ٹیکسز کے لیے یہ بے پناہ خطرناک صورتحال ہے. پاکستان کے چاروں صوبوں کے چھوٹے اضلاع اور بڑے شہروں کے نواحی علاقوں میں ایران سے اسمگل شدہ پیٹرول کھلے عام ڈبہ پیٹرول ڈیپو سے فروخت ہوتا ہے، جبکہ بڑے بڑے نامی گرامی پیٹرولیم کمپنیوں پر بھی اپنے پمپس پر یہ تیل درآمد شدہ تیل میں ملا کر فروخت کرنے کا الزام ہے. ایرانی تیل آسمانی رنگ کی پک اپ میں ڈرموں میں بھر کر ایران کے سرحدی علاقوں سے بلوچستان لایا جاتا ہے. اس گاڑی کو زمبات کہا جاتا ہے. تربت کے علاقے میں یہ اسمگل شدہ تیل آئل ٹینکرز میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ ملک بھر میں بھیجا جا سکے. اسمگلرز مختلف چیک پوسٹوں اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر مبینہ طور پر رشوت دے کر تیل کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. خبروں کے مطابق ایران سے متصل بلوچستان کے علاقے ماشکیل کی 70% آبادی کا واحد ذریعہ معاش ایران سے لائے جانے والے پیٹرول اور ڈیزل کے اس دھندے سے وابستہ ہے. اسمگل ہونے والا تقریباً آدھا تیل بلوچستان میں ہی استعمال ہو جاتا ہے. چاغی، واشک، پنجگور، کیچ، تربت اور گوادر کے اضلاع میں ایرانی تیل اور ڈیزل سے ہی 80% ٹرانسپورٹ سسٹم چلتا ہے، جبکہ ملک کے دیگر صوبوں میں گاڑیوں میں استعمال کے علاوہ اسمگل شدہ پیٹرول اور ڈیزل گھروں، فیکٹریوں اور دفاتر میں جنریٹرز چلانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایف بی آر کی سربراہی میں کریک ڈاؤن کے مجوزہ ایکشن پلان کے مطابق غیر قانونی پیٹرولیم آؤٹ لیٹس اور اسمگل شدہ پیٹرول بیچنے والوں کے خلاف آپریشن کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ابتدائی مرحلے میں 3 صوبوں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بیک وقت آج سے کارروائی شروع ہوئی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں بلوچستان سے ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کے سپلائی لائن کاٹی جائے گی. اس کلیدی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب طارق خدا، ممبر کسٹمز ہیں، ایف بی آر کے کلیدی ٹیم کے بہت اہم رکن بھی. بہت بہت شکریہ طارق خدا صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ تو مسئلہ پورے پاکستان کی ریاست کے ہر ایلیمنٹ کو پتہ تھا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اس کے خلاف اب تمام ریاستی عناصر آپریشن کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آج اس کا آغاز ہو گیا ہے. آج کیا ہوا ابتدائی طور پہ؟ ابتدائی طور پر آج ہم نے جو آخری ہمارے پاس فگرز آئے ہیں 195 اسٹیشنز کو ہم نے سیل کیا ہے، اور ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی اسے سیل کر دیا ہے. کسٹمز نے ان کو نوٹسز دے دیے ہیں. اب کل اور فردر ہم جائیں گے. اور طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، یہ لٹرلی واقعی یہ مافیا ہے، ارب پتی مافیا ہے، جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس کو ملک کر رہی ہے. یہ ارب پتی مافیا ہے، یہ بہت ہی منظم ہے، یہ مسلح ہیں، اور پھر انہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سرکاری اہلکاروں کی بھی جو ہے اس میں جو ہے ان کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو رہا. تو کتنے کانفیڈنٹ ہے ریاست ہماری؟ میں نہیں سمجھتا کہ صرف آپ یا خالی ایف بی آر ان کو زیر کر سکتی ہے، ان کو صفر کر سکتی ہے. پوری ریاست ہماری کتنی کمیٹڈ ہے، کتنی آپ کو اس میں ایک کمٹمنٹ نظر آتی ہے کہ ہمیں اس کی بیخ کنی کرنی ہے؟
یہ دیکھیے پہلے بھی ہم نے کچھ پاکٹس میں کیا تھا پہلے بھی انفورسمنٹس، لیکن پولیٹیکل کمٹمنٹ ہماری کم رہی تھی. اس بار تو پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کو لیڈ کیا ہے اور ان کا بڑا ریزالو بڑا اسٹرانگ ہے. جب پولیٹیکل ریزالو اسٹرانگ ہو تو پھر ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہے. وی نو دیٹ دین کہ ہم یہ جو کام کریں گے ہمارے پیچھے ہمارے سیاسی قیادت بھی ہمارے ساتھ ہے. تو پھر ان کو یہ بھی بڑا اچھا یہ ہے ہمارا جو اب کاؤنٹر سمگلنگ کا اس سال جو معاملے چلے ہیں تو پیٹرولیم سمگلنگ از ون آف دا پارٹس آف اٹ. باقی بھی چیزیں تھیں تو کوئی 7-8 ارب ڈالر کی جہاں پہ جس ملک میں سمگلنگ ہو رہی ہو، یہ بات ہے کہ وہ معیشت نہیں چل سکتی ہے. ہم نے جب پرائم منسٹر صاحب کو جب فرسٹ بریفنگ دی تھی بیک ان جولائی تو یہ بتایا تھا کہ اس کے ساتھ تو نہیں چل سکتے، تو یہ آئیدر ہم یہ سمگلنگ کو روکیں یا پھر ہم ادھر ہی رہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بھی کبھی 25 ارب سے اوپر نہ جائیں، ہماری انڈسٹری بھی کبھی نہ یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ پیٹرولیم ایک اس کا ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا اسمگلنگ کا پورا نظام ہے جو پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بارڈرز کا بڑا اہم رول ہے. جب بارڈرز کا بہت اہم رول ہوتا ہے تو صرف کسٹمز کی اینٹی اسمگلنگ ایکٹیویٹی تو اس کے لیے کافی نہیں ہے. یقیناً یہ بارڈرز کا معاملہ ہے تو آر بی بھی فلی ریزالو میں ظاہر ہے کہ شریک ہوگی، اور یقیناً جو ملٹری جو اس سلسلے میں لیڈرشپ ہے اس کا بھی اس میں بھرپور، یعنی کہ اس پورے کمٹمنٹ میں سب مل کے اس کے خلاف اب جائیں گے نا. جی بالکل بالکل. آرمی کی طرف سے بڑا ریزالو ہے، انٹیل ایجنسیز کی طرف سے خاص طور پہ ISI کی طرف سے ہمیں بڑا سپورٹ آیا ہے. اور یہ کوئی بھی چیز جو ہے میں نے تو یہ اب دیکھی ہے اپنی 30 سال کی جاب میں کہ ایک ایجنسی ویسے بھی کچھ کر سکتی ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ہول. اور ہمارے جو کاؤنٹر سمگلنگ کے پوری جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھرپور کسٹمز کے ساتھ FBR کے ساتھ لگے رہے. اور جب بھی ہم یہ کر پائے، اب دیکھیے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے آف کاؤنٹر سمگلنگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹری، انٹیریئر سیکٹری کر رہے ہیں، اور چاروں جو پروونسز کے جو پروونشل چیف سیکٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں آن دا پروونشل سائڈ. اور پورا جو نیچے کا ڈسٹرکٹ حد تک جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کسٹمز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یہ کام کر پا رہی ہے. سو ناؤ دی گورننس اسٹرکچر از دیئر، the political will is there. اور اب یہ آپ دیکھیں ریزلٹس کے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ آپ کی حکمت عملی دیکھی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو سیلز ہیں، جو اس کے وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے کہ یہ ڈسپوز ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چاہے وہ بارڈر سے آئے یا کہیں سے آئے، بلوچستان سے ہوتے ہوئے بکتا تو پورے پاکستان میں، آپ ان ہولز کو پلگ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ کہ وہ ڈیمانڈ ختم ہو، تاکہ پھر وہ سپلائی جو ہے پھر وہ کسی کام کی نہیں رہے گی. جی اب یہ ریٹیل آؤٹ لیٹس جو ہیں جو یہ دیکھیے لیگلی صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہی صرف سیل کر سکتی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ جو پیٹرول آؤٹ لیٹس ہیں جو الیگل ہیں، یہ OMCs نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے آؤٹ لیٹس نہیں ہیں. تو بڑا کلیئرلی یہ تو سورس ہی الیگل ادھر سے لے رہے ہیں. اب بات یہ ساری تھی کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے اور لا بھی ذرا سا ویک تھا کہ صرف ہم تیل ضبط کر سکتے تھے. اب لا یہ بن گیا ہے کہ جو اسمگل گڈس کو سٹور بھی کرے گا، ریٹیل بھی کرے گا اور اس کے ٹرانسپورٹ کرے گا، ان سب کی جائیدادیں بھی جو اموویبل پراپرٹی ہے وہ بھی فورفیٹ کی جائے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب ریسٹ ٹو اسمگل دیز تھنگز وڈ بی ہیوج. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب طارق خدا، ممبر کسٹمز آپریشنز ہمارے ساتھ موجود تھے FBR سے.